وسیم ایک گھر میں ہاؤس ڈرائیور تھا. اس کی جو مالکن تھی نا، اس کا دل وسیم پہ آ گیا. وہ وسیم کو لے کے بھاگ گئی. عجیب کہانی ہے نا، سنیں پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے نعمان عطا. کہانی ہے لاہور کے عدنان بلڈر کے نام سے کوئی کمپنی تھی، کنسٹرکشن کمپنی. گھر وغیرہ بنا کے سیل کرتے تھے. بندے کی عمر 50+ ہوگی. اس نے شادی کی اپنی بیٹی کی عمر سے. اس کے بڑے نخرے اٹھاتا، اس کے نام پہ گاڑی بنگلہ سب کچھ کیا ہوا تھا. تو اس کو نا اس کے لیے ڈرائیور کی ضرورت تھی. اس کے کسی دوست نے وسیم کو اس کے پاس بھیجا. وسیم اتنا پڑھا لکھا تو تھا نہیں، لیکن تھا اسمارٹ. صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا، دکھنے میں باروب شخص تھا، خوبصورت آدمی تھا، ینگ تھا. 27-28 سال عمر تھی اس کی. تو جب عدنان صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے دیکھ کے پسند کر لیا. ٹھیک ہے بھائی، ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ گاڑی ہے، میڈم جہاں کہیں گی وہاں چھوڑ کے آنا ہے، لے کے آنا ہے. تو وہ کہتا ہے میں جو گاؤں سے آیا ہوں، مجھ کو روم بھی چاہیے. سب سے بڑی غلطی کہاں پہ ہوئی؟ روم پہ. کہتا مشکل نہیں ہے، بنگلے میں ہی نا جگہ ہے خالی، وہیں پہ روم ہے، اسی میں جو ہے نا تم رہ دینا. یہاں سے پہلی مسٹیک ہوئی ہے اسے، بلڈر سے. تو پہلے تو نا بڑے اعتماد سے کام کرتا رہا. میم صاحب جو تھی اس کی میڈم، وہ اس کی ہم ایج تھی. اسے جب بھی کہیں باہر جاتی پوچھتی کیا حال ہے، کہاں سے ہو. آستہ فری ہونا شروع ہو گئی. تمہارے گھر میں کون کون ہے، شادی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں. منگنی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں. تو اس کو اپنے چکر پورا چیک کرنا چاہ رہی تھی. تو جب بھی کہیں بازار جاتی، کپڑے جب خریدتی تو اس کے لیے کبھی شرٹ لے لیتی، کبھی پینٹ لے لیتی. وہ بڑا خوش ہوتا کہ مالکن بڑی رحم دل ہے، بڑی مہربان عورت ہے. کبھی کھانا کھانے جاتی تو اس کو ساتھ اٹھا کے کھانا کھلا دیتی. وہ سوچتا کہ جہاں پہ بیٹھ کے کھانا کبھی کھا نہیں سکتا، اتنا مہنگے مہنگے ہوٹل ہیں. بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے مالکن کی اپنے کی. پھر مالکن نے نا ایک نیا کام شروع کیا کہ شام کے ٹائم نے جم جوائن کر لی. تو شام کو جم جاتی اور جم سے وہ واپس لے کے آتا اس کو. ایک دن وہ مالکن اسے کہتی ہے وسیم تم کیوں نہ جم جوائن کر لیتے؟ تم جم بناؤ، جم میں جاؤ، اپنے ڈوڑ شوڑ بناؤ، جوان ہو ابھی تو تمہاری شادی ہونی ہے، ذرا اچھا لگے گا دکھنے میں. وسیم کہتا نہیں جی، یہ تو میڈم جی یہ تو بڑے مہنگے شوق ہے، میں تو پورے نہیں کر سکتا. وہ کہتی دیکھو کسی کو ذکر مت کرنا، تمہارے جم کی فیس خرچہ میں پورا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تم جم جوائن کر لو. لو جی، وسیم نے بھی اسی جم میں، جس جم میں مالکن جانی تھی لیڈی سائڈ پہ، اس نے جینٹ سائڈ پہ جم جوائن کر لی. اس کے لیے ٹروزر، جاگر، سب کچھ سامان لا کے دیا اس کو. اب جم نے 4-6 مہینے جم میں جوائن کیا تو اچھی صحت بن گئی، یا باڈی بن گئی، دکھنے میں اور ذرا اٹریکٹیو ہو گیا. اب ایک دن اس کی جو مالکن ہے نا، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے عدنان سے کہ نا میری ایک سہیلی کی شادی ہے اسلام آباد میں اسلام آباد جانا چاہتی ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے، کہ 2 دن کا ٹائم ہے، 2 دن میں آ جاؤں گی واپس. تو کہتے صحیح ہے. کہتے کہ میں ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤں. کہ ٹھیک ہے گاڑی لے جاؤ، ڈرائیور تمہارا ساتھ چلے جائے گا. تو یہ ڈرائیور کو بتا دیا اسلام آباد میں جانا ہے، وہاں شادی ہے، تیار ہو کے گاڑی ریڈی کرنا. صبح گاڑی ریڈی رکھی، عورت نے اپنا بیگ رکھا، اس کی میڈم نے. اس چل پڑی وہاں سے. عدنان کو کیا نام ہے، وسیم کو بھی یہی تھا، وہاں ظاہر کو شادی میں جا رہی ہے. وہاں پہ پہنچی سیدھی ایک ہوٹل میں، اسلام آباد میں ہوٹل پہلے بک کیا ہوا تھا. ہوٹل میں پہنچ کے نا اب وہ کیا سوچتا ہے کہ شاید میڈم ابھی یہاں پہ چین وغیرہ کریں پھر جائیں گی. وہ کہتی ہے ریسٹ کرو وسیم. وہ کہتا ہے میڈم جانا نہیں ہے. وہ کہتی ہے میڈم وسیم سے کہتی ہے وسیم دیکھو تم کیا سمجھ رہی ہو، میں تمہارے پر یوں ہی خرچہ کر رہی ہوں. کہتا مطلب کیا آپ کا؟ کہتا میں تم کو پسند کرتی ہوں. کہتا میڈم آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا، میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں اسے طلاق لینا چاہتی ہوں. تم اگر ہاں کرتے ہو میں تمہارا شادی کر لوں گی. وہ پریشان وسیم کو ایک دم اتنی بڑی آفر آ گئی. تو وہ کہتا ہے میں سوچ کے جواب دوں. کہتے نہیں سوچنے کا ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، ابھی ہاں کرو، اور میں یہاں پہ 2 دن رکتے ہیں، ہم لوگ انجوائے کریں گے، واپس جائیں گے گھر. میں اسے اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، تم سے شادی کر لوں گی. جس بنگلے میں رہتے ہیں اسی کی طرح بنگلہ ایک اور ہے، وہ میرے نام پہ ہے، یہ گاڑی میرے نام پہ ہے، سب کچھ میرے نام پہ ہے. تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی، سب کچھ ہے، دولت پوری ہے ہمارے پاس. وسیم کو بھی اچھا لالچ مل گیا. لو یہ 2 دن رکے ہیں ہوٹل میں. پھر پہنچے ہیں لاہور جا کے اپنے سے بیوی نے اپنا اسے کہا کہ مجھ کو طلاق دے دو یا میں خلا کا جو سارا مقدمہ داری کر دوں گی. وہ کہتا ہوا کیا؟ کہتا بس میں رہنا نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم طلاق دیتا یا نہیں دیتا.
اب بلڈروں کو مشہور تھا کہیں میں بےزتی نہ ہو جائے، خلا کا درج کرے، تو اس نے نہ اس کو نہ سمجھانے کی کوشش کی، بندے بیچ میں ڈالے، بات پھیل گئی۔ اب وہ اپنی بیٹی کی عمر سے شادی کرنے سے اتنا مشہور نہیں ہوا جتنا اس مکار عورت نے اس کو پھنسا کے طلاق لی، اور سارا گھر بھی، کوٹھی بھی، گھر بھی، بنگلہ بھی اس کے اپنے نام کرا لیا پہلے اس نے۔ اب وہ بلڈر ہاتھ پہ ہاتھ مار کے پریشان بیٹھا، کروں تو کروں کیا، مجبوری میں طلاق دینا پڑی اس کو، طلاق دی، اور اس نے طلاق لے کے جب عدت پوری کی یا نہیں کی، وسیم سے شادی کر لی۔ اب اس پوری کہانی میں آپ کے سامنے یہ نظر آئے گا کہ وہ غلطی کس کی ہے۔ پہلے وہ شوہر کی غلطی ہے، اس نے اپنی لڑکی کی عمر سے شادی کی، یا اس میڈم کی غلطی ہے جس نے وسیم سے افیئر کیا، یا افیئر کو وسیم کو ایک لالچ نظر آیا۔ یہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے۔ جب بھی گھر میں کبھی آپ میڈ رکھتے ہیں نا، کام والی بھی رکھتے ہیں، تو جوان رکھیں گے تو مرد کی بھی ڈال ٹپکتی رہتی ہے، اور اگر آپ کوئی ڈرائیور یا خدام یا کوئی کام والا ینگ ہوگا تو اس سے بھی آپ کو خطرہ ہے، بہن بیٹیوں کا گھر ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن آنے سے پہلے ہی بندہ ایسا کام ہی نہ کرے کہ کوئی ینگ لڑکی یا لڑکا گھر پہ کام پہ رکھے۔ باقی آپ کی رائے کا ہم منتظر رہیں گے۔ آپ بڑی اچھی رائے دیتے ہیں، بعض اوقات سننے میں اچھا لگتا ہے، تو آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔